بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اخرج البخاری والترمذی فی جامعہما وسننہما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. وفي رواية اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل مماتك وشبابك قبل شيبك وفي رواية قبل حرمك وغناءك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وعافيتك قبل ابتلائك أو كما قال. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی ایک عجیب آزمائش بنایا ہے. یا تو اس کے ساتھ صحت کا، جوانی کا، مالداری کا، دنیا کی راحت و آرام کا حساب ہوتا ہے، اور اس سے اس میں مطالبے رکھے جاتے ہیں. حدیث میں ہے ابن آدم کو قیامت کے دن ہلنے نہیں دیا جائے گا حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ چار چیزیں پوچھی جائے. عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن علمہ ماذا عمل بہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ. اخرجہ اصحاب الست. بھئی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہر چیز کا ایک سوال ہے، لیکن مال یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس کے دو سوال ہیں. اس کا بھی جواب دینا ہے کہ یہ مال آیا کہاں سے ہے، کن راستوں سے کمایا ہے.
حلال راستوں سے جو کمایا جائے گا وہ حلال مال ہوگا، اور غلط راستوں سے جو کمایا جائے گا وہ غلط ہوگا۔ مسئلہ اسلامی تو بالکل واضح ہے۔ حدیث شریف میں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے کچھ کلمات یاد کیے تھے اور ان کے ذریعے میں دیوانے کتے کے ڈسے کو یا جنات کے خراب کیے کو دم کرتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت نے کہا کہ وہ کلمات سناؤ، تو چونکہ جاہلی دور گزرا تھا اس میں کچھ کلمات نامناسب تھے۔ آپ نے کہا کہ ان کلمات سے دم کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے اس کے ذریعے جو لیا ہے وہ بھی غلط لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ناجائز کلمات یا ناجائز طور طریقوں سے مال کمانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت بڑی بے عقلی ہے۔ جیسے روٹی کی جگہ پاخانہ کھانا اور پانی کی جگہ مود پینا، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ درندہ پن ہے۔ اس طرح غلط ذرائع اور وسائل استعمال کر کے جو مال کمایا جائے گا وہ ناجائز ہوگا۔ ایک اور شخص نے آپ کی خدمت میں اس طرح کلمات پیش کیے کہ میں اس کے ذریعے مجنون کو دم کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا آیت کلمات کا سناؤ، کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے کلمات سنائے۔ آپ نے کہا یہ تو شرکیہ کلمات ہیں۔ اس کو کاٹ دیے اور 2-3 رہ گئے، وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے کہا ھذا اسرع، اب زیادہ تیز کام ہوگا، غلط کلمات سے کام نہیں ہوتا، کام تو شریعت کے مطابق جو کلمات ہو ان سے کام ہوتا ہے۔ کتنے پاک نفوس ہے اور مقدس جماعت ہے، لیکن شرک کا زمانہ گزرا ہے، جاہلیت کا دور گزرا ہے، کچھ چیزیں رل مل گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری اطعمہ میں، حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے کہ آپ کی خدمت میں جب کھانا میں رکھتی تو آپ پوچھتے ایش ھذا، یہ کیا ہے؟ میں بتاتی کہ یہ فلاں شخص لے کے آیا ہے، فلاں کھانا ہے، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھاتے، کیونکہ جاہلیت کا دور گزرا تھا، بتوں کے رسم تھے، ناجائز پروگرام تھے، شریعت کی خلاف ورزیاں پائی جاتی تھی، کسی غلط کام، غلط رسم، غلط پر تقریب کی چیز کبھی بھی اہل حق استعمال نہیں کرتے، وہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے۔ اللہ، یہی اصل مسئلہ ہے کہ یہ سنت ہے تو ہر ایک بتائے گا کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، چھوٹا چھوٹا نوالا لے، 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے کی کوشش کرے، بسم اللہ پڑھے، اپنے سامنے سے کھائے۔ لیکن یہ کون کہے گا کہ کھانا خلاف شرع ہے، کھانا رسم کا ہے، بدعت کا ہے، اور اس کا کھانا بسم اللہ پڑھنے کے باوجود جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ امام غزالی نے اپنے ایک استاذ کا ذکر مشیخہ میں کیا ہے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے ان کی شکل عجیب ہو جاتی تھی
اور نئے طالب علم ان سے ڈر جاتے تھے کہ شاید کسی جانور یا کسی بندر کی نقل کرتا ہے. تو طلبہ نے کئی اصرار کیا کہ حضرت یہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. کافی دنوں تک تو وہ بات چھپاتے تھے، لیکن ایک دن بتایا کہ ہمارے گھر ایک کنیز رہتی تھی اور اس نے اپنے مالک سے پوچھے بغیر اپنا پستان میرے منہ میں دیا اور میں نے اس سے دودھ پیا ہے. بس اس کی وجہ سے میری روانی میں، کلام میں اور مباحثہ کرنے میں، مذاکرے میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور مجھے اندر سے کہا جاتا ہے کہ پھر پرایا دودھ پیو گے. اس طرح معصوم بچہ جو دودھ پیتا ہے شیر خوار ہوتا ہے، اور بعض امور تکوین سے وابستہ ہوتے ہیں. شریعت کے تو ہم اور آپ پابند ہیں، لیکن تکوین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے احتیاط میں ہے. مائیں بے احتیاطی کرتی ہے تو بچہ بغل میں مر جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گی. بیٹا بھی اس کا گیا، مجرم بھی وہ ہو گئی. تکوینی امور ہے، لیکن تکوینی امور میں بے احتیاطی کا دخل ضرور ہے. اس لیے اونچے گھرانوں میں پہلی بار کی لڑکی کے ساتھ بچے کو نہیں سلاتے، بڑی بوڑھیاں علیحدہ کر دیتی ہے. چھوٹا سا پنگوڑا یا کوئی بستر ساتھ کے بھائی کروٹ لے کے غلطی نہ ہو جائے. زمانے نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی ہے. ذرا سی غلطی سے کہاں آدمی پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب معصوم بچہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تھا دم کرنے کے لیے، نام رکھنے کے لیے، گٹھی دینے کے لیے، تو آپ بچے کو لے لیتے تھے. اس طرح بہت پیار اور محبت کے پیغمبر ہیں. پیکر حسنات ہے، مجمع البرکات ہے. آسمان و زمین میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسی مخلوق ہوگی. ہر اعتبار سے آپ روشن ضمیر تھے، کامل و اکمل تھے. تو کہتے ایسے 5 بچے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنے کے بعد پیشاب کیا ہے. قد بال علی النبی اطفال حسن حسین ابن الزبیر قد بالو. بعض بزرگوں نے شعر بھی کہا ہے کہ حسن ہے، حسین ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، ابن قیس ہے، اور ایک بچہ اور ہے. 5 بچے ہیں. اب معصوم بچے ہیں اور بڑے لے آتے ہیں، حضرت خود شوق سے، محبت سے، خاطرداری میں گود میں لے لے کے پھر کبھی کھجور نرم کر کے گٹھی دیتے، کبھی شہد اپنی زبان پر رکھ کر پھر بسم اللہ اور دعا کر کے اس کے منہ میں چٹاتے. کبھی آپ نام تجویز فرماتے کہ اس نام سے اس کو پکارا کرے. لیکن عجیب بات ہے کہ تکوینی طور پر بعض گرفتیں ہوتی ہیں. یہ 5 کے 5 بچے بڑے ہو کر پریشان ہوئے اور 5 کے 5 قتل ہوئے. حسن حسین ابن زبیر ابن محسن اور ام قیس کا بیٹا. یہ تکوینی نظام ہے. تکوینی نظام جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر لے تو اس کو ضرور اولاد کی طرف سے بے ادبی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت حسین، گراں قدر، شرافتوں کا برتاؤ کرے
قدرتی طور پر اس کی اولاد میں اس کی بزرگی، نیکی، صلاح فلاح رچ جاتا ہے. ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بعض امور ایسے ہیں جیسے استاذ کا نام، باپ کا نام، شیخ کا نام بے ادبی سے لیا جائے تو منہ سے شکر ختم ہو جاتا ہے، الفاظ میں شیرینی نہیں رہتی، اور اس کے الفاظ لوگوں کو گراں گزرتے ہیں. اور جو احترام و تقدس سے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بڑوں کا نام ایسے لو جیسے آپ کا منہ دودھ اور شکر اور شہد سے بھر گیا ہے. چخلد وربانے گل شکری شی داسا خشتنو مخلا. عجیب زمانہ آ گیا، طالب علم میں استادوں کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے ساتھ کے پڑے ہوئے ہو. افسوس صد افسوس. ادب گاہیست زیر آسما از عرش نازک تر اور نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. آداب کا لحاظ تو عرش سے بھی بڑھ کر ہے. اویس غریب وہ ماں کی خدمت میں لگا رہا. وہ ماں بھی عجیب تھی. وہ تب مری جب پیغمبر کا زمانہ گزر گیا. اور بعض مائیں بھی عجیب ہوتی ہے. اور پاک آدمی تھے، نیک صالح، تو وہ خدمت میں نہیں جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو کلب قبیلے میں ایک نیک صالح شخص ہے، وہ روز آنا چاہتا ہے لیکن ماں کی خدمت سے رک جاتا ہے. تم میں سے کسی سے ملاقات ہوئی تو سلام کہنا اور میرے امت کے گناہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کرانا. زمانہ گزر گیا، حضرت فوت ہوئے، ابوبکر صدیق کا دور بھی گزر گیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت عمر کے دور خلافت میں اس علاقے سے گزرے، یمن سے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک شخص ہے اور وہ ان علامات کے ساتھ بتایا. یہ دونوں ملے، انہوں نے خیریت پوچھی اور کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، والدہ کی خدمت سے موقع نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ حضرت تو فوت ہو گئے اور ان کے جو اول مصدق اور خلیفہ تھے وہ بھی فوت ہوئے. زار و قطار روئے، زمین پر بیٹھ گئے، بہت دیر تک روتے رہے. پھر انہوں نے، دو بزرگوں نے ان کو کہا کہ آپ کو سلام کہا ہے اور امت کی بخشش کی دعا کی آپ سے درخواست کی. پھر اس نے جو دعا شروع کی ہے سیر الاعلام میں، شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ قلم میں طاقت نہیں ہے، الفاظ میں قوت نہیں ہے. جس طرح وہ دعا شروع کر کے مانگ رہا تھا، عجیب دعا سے پتہ چلا کہ واقعی رسید انسان ہے. انہیں چرواہا تھا ایسا. اصلاً نام ان کا غنیمان ہے، لیکن چونکہ صحبت رسول سے رہ گئے تو اویس کہلائے. ایسا یہ ایسا سے ہے، صحبت سے محروم کو کہتے ہیں. اس لیے ان کے بعد امت میں جب تک علم تھا کسی بزرگ کا نام اویس نہیں ہوا ہے، نہیں رکھا گیا. نام ہے ہی نہیں. غلط فہمی میں لوگ نام رکھتے ہیں. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ تکوینی امور ہے. اللہ کے ہاں اس طرح کون و مکان ہوتے ہیں. شمس الدین حلبی استاذ ہے شمس الائمہ سرخسی کے.
اور بہت بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے. علماء کہتے ہیں ابو حنیفہ ثانی تھے. انہوں نے ایک علاقے میں کافی زمانے تک درس دیا اور سینکڑوں علماء اور ان کے شاگرد ہو گئے، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر واپس اپنے وطن چلے گئے. کچھ زمانہ کے بعد پھر خیال آیا کہ جا کے پرانے نقوش کو دیکھوں. وہ ایک شاعر جو پرانے مکانات جہاں ان کے آبا و اجداد رہے تھے اور وہاں سے گزر رہا تھا اور رو رہا تھا زارو قطار، اور کہتا تھا کہ کننا بہا وکانت لنا منازل، ہم بھی کبھی یہاں رہے تھے اور یہاں ہمارے گھر ہوتے تھے. اذ الناس ناس والدیار دیار، وہ لوگ ہی اور تھے اور وہ مکان ہی اور تھے. اب تو لوگوں کا فیشن ہے کہ گلشن میں نہیں، ڈیفینس میں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. افسوس صد افسوس، باوجود یہ بہت بڑے نشریے کے اور بہت بڑے پیغام رسانی کے، ظاہری علم بڑھ جانے کے حقیقت علم ناپید ہے. علماء کرام سے وہ ضروری باتیں رہ گئی جو بیان کرنی تھی. سلیمان علیہ السلام کو اپنے والدہ نے وصیت کی نا کہ بہت زیادہ سونا نہیں، لا تکثر النوم لأن کثرت النوم تترک الرجل یوم القیامت صفرا. زیادہ سونے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا. اس نے تو سارا وقت سونے میں گزارا ہے، در سو رہا ہے، گھر سو رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، گھر سو رہا ہے، فجر میں سجدہ و دہر ہو رہا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. بس نیند کے لیے پیدا ہوا تھا اور نیند میں ہی ڈوب کے چلا جائے گا. لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی انسان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نیندوں کا ایک شیطان ہے. نیند بقدر ضرورت ہے، جیسے طعام بقدر ضرورت ہے، پانی بقدر ضرورت ہے، دوا بقدر ضرورت ہے. نیند زیادہ آنا یہ کوئی کارنامہ ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ کے استاذ الاساتذہ ابراہیم نخی کی دعا نقل کی ہے ذہبی نے سیر الاعلام میں، اللہم اکثر عبادتی و اقلل نومتی، خدا عبادت بڑھا دے اور میری نیند کم کر دے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو ایک دعا تو یہ ان کو وصیت کی ماں نے، حضرت سلیمان بحر و بر کے بادشاہ، جن اور انس کے مقتدر ہستی، نبی الزمان. دوسری نصیحت یہ کی کہ بازار کا کھانا نہ کھانا، فتحرم، ہمیشہ خالی پیٹ ہوں گے، ہمیشہ رزق کی تنگی ہوگی، ہمیشہ فاقوں میں رہو گے. اب جب یہ میاں بیوی خوشی میں آ جاتے ہیں، مستی میں، کہتے ہیں آج فلاں ہوٹل چلے، ارمان دے پتائم لاغ وڑی خوڑی لیو چزوان پیدا ہو. ارمان صد ارمان کہ تیری پیدائش پر بھی خوشی ہوئی تھی کہ مرد پیدا ہوا ہے. عورت کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ چپاتی لگاؤ، پیاز اور ٹماٹر خالی توے پہ ڈالو، سیک کے مجھے دو، میں بازار کی چیزیں نہیں کھاتا. یہ بازار کا غلبہ ہو گیا. یہ اخلاق کہاں چلے گئے، یہ معاشرت برباد تباہ. بازار سے تو آدمی جب مسافر ہو کسی اور شہر میں جائے، نہ گھر نہ دوست نہ کوئی، تو مجبوراً بازار سے کھانا کھانا ہوتا ہے. اور رزق صرف اس کو نہیں کہتے کہ پیسے نہ ملے اور کھانا نہ ملے، بہت کئی چیزیں ہوگی اور آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. کئی نعمتیں موجود ہیں اور آپ کے لیے بندش رہے گی. اور تیسری نصیحت ماں نے سلیمان علیہ السلام کو یہ کی کہ لا تنتقل من مکان الى مکان فتذل، جلدی جلدی گھر نہ بدلا کرو، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے. توبہ
خدایا امت مسلمہ کو انبیاء اور اولیاء کی زندگی نصیب فرما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو وہ شمس الائمہ حلبی رحمت اللہ علیہ وہ کافی زمانے بعد پھر اس علاقے میں چلے گئے جہاں انہوں نے درس دیا تھا. تو بہت لوگ خوش ہوئے، ہر طرف سے سیلاب کی طرح امڑ آئے لوگ. لیکن حضرت شیخ کی نظر ایک خاص شاگرد پر تھی جنہوں نے ان سے بہت شوق سے پڑھا تھا، اور شیخ بھی ان پر بہت کامل متوجہ تھے. اب وہ ان دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں آئے. پتہ پوس ٹول خالا کے راغ لے او چپے رغی گم ہغستر گے ناراضی نہ. کہتے ہیں سب لوگ آئے لیکن جن کے آنے سے میں صحت مند ہو سکتا ہوں وہ نہیں آ رہا ہے. شیخ ان کی ملاقات سے مایوس ہوئے. پھر وہ آئے اور انہوں نے بڑا واویلا کیا، وہ جی بچے ہیں، بڑے کام ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، کاروبار ہے، اور والدین ہے اور ان کی خدمت ہے. اور شیخ کچھ دیر تک تو خاموش رہے، لیکن بعض باتیں القائے قلبی ہوتی ہے، ان کے بیان کرنے کے وہ پابند ہوتے ہیں. تو آہستہ سے کہا کہ یبارک لک عمروں کا ولم یبارک لک علموں کا. تیری عمر تو بہت ہوگی لیکن علم کا کام ختم ہو جائے گا. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی عمر بہت طویل ہوئی لیکن کسی جگہ نہ وہ امامت کر سکے، نہ درس دے سکے، نہ کوئی بیان دے سکے، اور ساری زندگی افسوس و حسرت اور محرومی میں گزر گئی. یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے، اس کو تکوین کہتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے. بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہتے ہیں جو نچلا کپڑا اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے، جیسے بعض بے احتیاط لوگ غسل خانے جاتے ہوئے شلوار کندھے پہ ڈال لیتے. شلوار تو پردے کی چیز ہے، اس کو تو ایسے لٹکانا بھی منع ہے، مکروہ لکھا ہے. اس کے اوپر کوئی اور کپڑا رکھے، یہ تو عزت کی جگہ کا کپڑا ہے. یہ کندھے پہ ڈال کر کے پھول نظر آ رہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، وہی شادو خانہ چتا کے بلا عقل لکم رضر رضی. اس کو تو لپیٹ کر کے اسے بغل میں رکھ کے چلے جائے. تو کہتے ہیں عقل کی بات کبھی نہیں کرے گا، ہمیشہ احمق اور بے وقوف ہوتا رہے. اور ہر مجلس میں لوگوں کو تعجب ہوگا کہ بہت بے وقوف آدمی ہے. یہ تکوینی مسائل ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ چونٹیوں کے قطار نہ توڑے، دم کر کے آیتیں ہیں وہ پڑھ کر ریت کہیں اور ڈالنے بحکم الہی چلی جائے گی، لیکن آپ نہ توڑے. اس سے بھی نسیان اور بھول پیدا ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو کہا تھا کہ سیب نہ کھانا اگر دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ سیب جو کھاتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جتنے ملکوں میں سیب زیادہ ہے ان میں کوئی بھی صحیح دماغ کا نہیں، سارے باولے ہیں اور سب کو جو ہے نا افسون ہو چکا ہے. اب ابو حنیفہ جیسے بزرگ کا ہے تو کون کڑو پڑو اس میں کلام کرتا ہے. ابو حنیفہ کے تجربات کوئی معمولی تجربات ہیں. شاگردوں کو کہا کہ نہیں آپ سیب نہ کھایا کریں، اس سے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا اور ہمت کے بڑے بڑے مسائل آپ کو یاد نہیں رہیں گے. زرنوجی نے جو وصایا ابی حنیفہ جمع کیے اس میں یہ موجود ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ ایسے شخص تھے کہ خلیفہ منصور کے جیل میں تھے تو شاگرد ملنے آئے. حضرت امام ابو یوسف ذرا سب میں قابل تھے اور بڑے تھے. امام اعظم استاد سے کہا کہ بادشاہ آپ سے قاضی بنانا چاہتے ہیں. آپ کہتے میں نہیں بنتا. بن جائیے، لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ غلط فیصلے نہ کریں. آپ اس کو دیکھتے رہے.
اور فرمایا میں نے دیکھا کہ تیرے منہ میں پانی اتر آیا، تو ایک نہ ایک دن قاضی بنے گا، استغفر کے دا قضا اوبر آلے چتے ورز با قاضی جوڑے گے۔ اس کے کافی زمانے بعد جب ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کو قاضی القضات منتخب کیا، وَكَانَ النَّاسُ يُهَنِّئُونَهُ، اور لوگ مبارکباد دیتے تھے، وَكَانَ يَبْكِي، اور حضرت رو رہے تھے، لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ آپ نے کہا امام صاحب جب جیل میں تھے تو میں نے کہا قاضی بن جائیے، انہوں نے کہا تیرے منہ میں پانی اترا ہے، تو ضرور بنے گا۔ تو ایسا شخص، ایسا استاذ میرا کہ جس نے دنیا کی باتیں گپ شپ میں کہی، اللہ نے وہ بھی سچی کی، تو کیا کہنا ہے ان باتوں کا جو انہوں نے ہمیں آخرت کے بارے میں کہی۔ یہ تکوینیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ بزرگوں کا، اساتذہ کا اور نیک لوگوں کے آداب سے، احترام سے ادب کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، فوائد و برکات ہوتی ہے۔ ہم نے اس مختصر سی زندگی میں دیکھا ہے کہ دو قسم کے طلباء ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض بہت زیادہ بے باک ہوتے تھے، بے دڑک ہوتے تھے، اور ہر استاذ کے پیچھے باتیں کرنا اور برائیاں کرنا۔ ہم بہت سمجھاتے تھے اور نصیحت کرتے تھے، لیکن وہ بھی ساتھی ہوتے تھے اور بہت زیادہ قابل ہوتے تھے، لیکن پڑھنے کے بعد وہ خاک اور مٹی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس زمین کھا گئی ہے وہ۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سبق چھوڑ کر استاذ کے گھر روٹی لے جا رہے ہیں، سبق ادھر ہو رہا ہے، ادھر استاذ کے لیے کسی کام کے وہ سبق پڑھو یار، کہتے نہیں استاذ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ان کو میں نے اپنے زمانے کا ملک العلماء دیکھا ہے، تمام جہان ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سرزمین پر انمول عالم اور فقیہ ہوئے ہیں، اور 1365 کتابیں حضرت کی ہے، پوری ادھوری چھوٹی بڑی تمام عربی، فارسی، اردو، مختلف زبانوں میں، کل تعداد 1365 بن رہی ہے۔ ابن الجوزی نے 1200 کتابیں لکھی، حضرت صاحب ان سے بھی تصانیف میں بلند و برتر ہے۔ مولانا یوسف صاحب بنوری کو بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زاہد الکوثری کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سلم منی علی الشیخ الثانی المسیل ابن الجوزی، یہ مولانا اشرف علی مراد ہے کہ میری طرف سے ابن الجوزی ثانی کو سلام کہے۔ اس وقت مولانا اشرف علی حیات تھے، تو ابن الجوزی کی 1200 کتابیں، 80 صرف قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب نے 1365 کتابیں۔ ایک مقام پر کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت نے کتب بہت دیکھی، کتب کتاب کی جمع ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، کتب دیکھے، کتب، قطب الاسلام، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، قطب العلوم اور کمالات مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الزمان شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، اور قطب اور غوث دوران مولانا محمد یعقوب نانوتوی، اور اسعد السادات قافلہ اہل حق شیخ المشائخ اور روح الارواح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ، یہ سب مولانا کے بڑے ہیں، اور مولانا ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے کتب نہیں، کتب بہت دیکھے۔ یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے کہ بڑے علماء کی صحبت اور ادب سے اللہ بڑائی نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پر حضرت غالباً تکشف میں کہتے ہیں کہ پڑھتے وقت کچھ خاص محنت نہیں کی،
البتہ اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کرتا رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوین کا مسئلہ ہے کہ ادب سے، احترام سے علم کا موقع مل جاتا ہے، مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے، دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، استعمال کے مواقع مل جاتے ہیں، اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، آدمیوں کو غلطیوں سے اور ناکردنیوں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا خلیل احمد صاحب، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا کے استاد اور مرشد ہے، جنہوں نے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود 20 جلدوں میں لکھی ہے۔ وہ ایک مسئلے میں مولانا اشرف علی کو جواب لکھتے ہیں کہ میری تو پہلے سے یہی رائے تھی، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے ڈر سے ایسا لکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں حضرت گنگوئی کو ناراض نہیں کرتا تھا۔ جہاں تک ہو سکے اپنے بزرگوں کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے محترموں کو بہت خیال رکھا جائے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ اس تکوینی نظام کے تحت آدمی کو مالا مال کر لیتے ہیں۔ کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن مشائخ اعظام سے سنا ہے، اور بہت تواتر کے ساتھ مختلف مقامات میں یہ حکایت سننے میں آئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور کچھ لوگ ایسے گزر رہے تھے جو زیادہ علم کے لوگ نہیں تھے، لیکن امام صاحب جیسے کہ ان کے ادب کے لیے اٹھنے لگے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت کون ہے جو آپ؟ فرمایا یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ میرے استاذ کا بیٹا ہے۔ آپ کے استاذ کا بیٹا یہ ہے؟ جی ہاں، یہ میرے استاذ کا بیٹا۔ کہا ان کے استاد والد تو بٹیر پالتے ہیں، کبوتریں رکھتے ہیں، باز لڑاتے ہیں، اور مختلف پرندے اور جانور پالتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ہاں، ایک موقع ایسا آیا کہ میں معایر بلوغ لکھتا تھا کہ ایک جانور، ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے تو ایک تو فتویٰ ہے نا کہ 15 سال کا لڑکا، 15 سال کی لڑکی، لیکن امام صاحب کا اپنا فتویٰ یہ نہیں تھا۔ امام صاحب کہتے تھے کہ لڑکی 17 سال کی ہو اور لڑکا 18 سال کا ہو تو شاید بالغ ہو جائے۔ بعد میں شاگردوں نے کہا کہ 15 سال، اور اس میں برا ابن عازب اور ابن عمر کی بدر کی روایات آ گئی۔ تو مشہور ہے کہ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بال نکل آتے ہیں، بشرطے کہ وہ منڈوائیں نہیں، شیطان کی نہ مانے۔ اچھے خاصے خوبصورت بال آتے ہیں اور یہ اس کو منڈانا شروع کر دیتے ہیں، توبہ، اور آواز بھرا جاتی ہے اس کی، تو یہ علامت ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا۔ کہتے ہیں لڑکی جب بلوغ کو پہنچ جاتی ہے تو روزانہ گھر میں روٹتی ہے، آج کھانا نہیں کھا رہی ہے، آج کپڑے نہیں بدل رہی ہے، آج ماں سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ بلوغ کے آثار ہو گئے۔ یہ لکھتے لکھتے امام صاحب کو یہ لکھنا پڑا کہ یارا یہ پلہ کب بالغ ہوتا ہے؟ کترے، جرو القلب جسے عربی میں کہتے ہیں، جرو القلب، کتے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اردو میں پلہ کہتے ہیں، عربی میں جرو القلب کہتے ہیں، پشتو میں کترے کہتے ہیں۔ یار یہ کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ تو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لوگ پالتے ہیں، ان کے پاس قسم قسم کے کتے ہوتے ہیں، یہ شکاری کتا ہے اور یہ فلاں کتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو امام صاحب نے ان سے جا کے پوچھا کہ یار میں بلوغ کے نسخے لکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ جو کتا ہے چھوٹا، کم سن، پلہ، جرو، کترے، یہ کب بالغ ہوتا ہے؟
تو ان میں سے ایک معتبر شخص نے کہا کہ جب یہ پیشاب کے ساتھ ٹانگ اٹھا لیتا ہے، ویسے تو پہلے ایسے ہی پیشاب کرتے نا چاروں ٹانگوں سے، لیکن جب وہ بدماش ہو جاتا ہے اور ایک ٹانگ اٹھا کے اور 3 پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو امام صاحب کو کہا کہ یہ بلوغ کی علامت ہے۔ آپ نے فوراً لکھ لیا، شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا بہت اچھا۔ تو یہ اس شخص کا بیٹا تھا جس نے امام اعظم کو یہ بتا دیا تھا کہ ان جانوروں کے بلوغ کی علامات یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس مسئلے میں ان سے بھی مجھے فیض حاصل ہے، اس لیے ان کے خاندان، ان کی آل و اولاد کا بھی مجھے احترام کرنا ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے اور بہت ہی بابرکت مقالہ ہے۔ طبیعت کچھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت تو نصیب فرمائی، باوجود یہ کہ اس قابل تو ہم کبھی بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ سفر میں قدر طبیعت بہتر تھی اور عارضہ شدید تھا، شاید ہر جگہ ٹھنڈ کی وجہ سے اور ایئر کنڈیشنوں کے بھرمار کی وجہ سے سینہ زیادہ سخت رہا، اور کوشش تو کرتا ہوں، جب سے آیا ہوں اکثر نمازیں پڑھاتا ہوں، ڈاکٹروں سے بھی لین دین جاری ہے، اصل دعا ہے، اور آپ حضرات جو اتنے اخلاص سے محبت سے آتے ہیں، 2 جمعرات ہے، 2 جمعے بھی آپ کے ایسے گزر گئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ہم عاجز اور مساکین کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ حرمین شریفین کی بھی حفاظت کی دعا فرمائے، اللہ مفسدوں سے اور شریروں سے بچائے، خود وہاں کے حکمران جو غلط اور ناکردنیوں میں پڑ گئے، رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرنے لگے، اللہ انہیں بھی شعور دے، عقل دے، فہم دے، اور لوگوں اور مکینوں کے ساتھ، اجانب کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بادشاہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ قوم اور رعایا کے ساتھ ناحق سختی برتتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو اپنے ماتحتوں سے سختی کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید نہ رکھے، اور جب تم سختی کرو گے تو سختی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نظام میں خیر و برکت عطا فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر کو ہمیشہ کی امن سلامتی عطا فرمائے، مدارس، مساجد، علماء و طلباء، شعائر دین ملت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بعض بزرگوں کے ہاں کسی کے بیٹا، کسی کا باپ اسپتال میں داخل ہے، اور کچھ ویسے ہی بیماران ہیں، کچھ لوگ فوت ہوئے ہیں، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے، مجھ عاجز فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، کمال تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے۔ فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔